کوئی مذہب کوئی دین نہیں چلے گا. اگر دین ہوگا تو اللہ کا بھیجا ہوا دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کا فیصلہ کر دیں کسی مومنہ عورت کو نہ کسی مومن مرد کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان کے حکم کے خلاف سرے منہ بھی حرکت کر سکیں. ان کا کوئی اختیار اپنا نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی روشن کے سامنے کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی اپنی کوئی خواہش ہوگی, ان کی بھی اپنی کوئی چاہت ہوگی. اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے دنیا کے لوگوں اتباع کرو ان باتوں کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتلائی جا رہی ہیں, ان کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. اور اللہ کے جو دوسرے اولیاء ہیں ان کی اتباع اور پیروی. اولیاء صرف جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی اتباع اور پیروی, اللہ کی اتباع اور پیروی کرو, صرف اللہ عز و جل کی جو وہ نازل کر رہا ہے اپنے نبی پر اور نبی کے ذریعے تم تک پہنچ رہی ہیں وہ باتیں, ان کی اتباع اور پیروی کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اے کائنات کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے. میرے عزیز یہ آیتیں اور یہ حدیث اس بات کی واضح طور پر اور اس طرح کی ایک نہیں. واللہ میں نہیں چاہتا کہ ان تفصیلات کو اتباع نبی کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بتلایا جائے, بلکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی خالص عبادت کی جائے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت اور رسول کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر رسول کی خالص اطاعت کی جائے, اللہ کے نبی کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک نہ کیا جائے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی طرح رسول کی اطاعت اور اتباع میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ واضح ہے. اس میں مزید آیات اور قرآنی شواہد نہیں پیش کرنا چاہتا. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتباع بھی وہی ہے تقلید بھی وہی ہے, معنی دونوں کا پیروی کرنا ہے. بھائی اپنی زبان میں آپ کچھ بھی معنی مفہوم بیان کریں, لیکن قرآن کے اندر جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کے درمیان آپ خلط ملط تو نہ کریں. اولاً تقلید کا تو لفظ نہ قرآن میں کہیں آیا ہوا ہے نہ حدیث میں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے, کہیں نہیں آیا ہوا ہے. البتہ جہاں کہیں آپ دیکھیں گے اتباع کا لفظ ہے, اطاعت کا لفظ ہے, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لیے اس کو استعمال فرمایا ہے. تو اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے بتاتے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا تقلید کس کو کہتے ہیں, تو پھر وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی امتی کی بات کے اوپر عمل کرنا, یہ تقلید ہے. اور اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل اور براہین اور ثبوت کی روشنی میں عمل کرنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تقلید یہ ہے کہ بالکل آنکھ بند کیے ہیں امتی نے, کسی امتی نے کوئی بات کہی بغیر ثبوت پوچھے ہوئے, بغیر حجت اور دلیل کے اس نے کہہ دیا, اس کی بات کو آپ نے قبول کر لیا اور اس کے اوپر عمل کرنے لگے. یہ ہے تقلید. اور اتباع یہ ہے کہ آپ کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا ثبوت موجود ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا. اس کا ثبوت موجود ہے. یعنی یوں سمجھ لیں ایک راہ وہ ہے جس کی طرف تاریکیاں ہی جو راہ تاریک ہی تاریک ہے, اور ایک راہ وہ ہے جس کے اوپر روشنی ہی روشنی ہے. تو بتلاؤ کن راہوں کو اختیار کرے گا ایک عقل مند آدمی؟ روشنی والی راہوں کو اپناؤ گے,
روشنی والی راہوں کو آپ اختیار کرو گے. تو میرے عزیز یہاں تک تو جو میں نے ابھی بات عرض کی ہے یہاں تک تو سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ جو جماعتیں فرقے بنا بنا کے دارالعلوم و مدرسوں کے اندر فرقہ واریت کی تعلیم دے رہے ہیں مولوی حضرات, ان سے بھی آپ پوچھیں گے, ان کے بھی جلسے ہوتے ہیں, ان کے بھی جلوس ہوتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں قرآن سنت کو مانو, قرآن سنت کو مانو, قرآن سنت کو مانو. یہاں تک تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن بھی برحق ہے, احادیث بھی برحق ہے, ہم سب مانتے ہیں, سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن مانتے ہیں, ہم بھی حدیث مانتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسا ایک سادہ سودہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اب سب مانتے ہیں, سارے مولوی اس بات کے دعوے دار ہیں, تو کسی آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ مولوی صاحب پھر اختلاف کیوں ہے؟ کیا بات ہے, اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاؤں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقرار تو کرتے ہیں مگر کے بعد موت ہے. ہاں, اس مگر کے بعد ہٹ دھرمی ہے, اس مگر کے بعد جہالت ہے, اس مگر کے بعد نادانی ہے, اور اس مگر کے بعد عقل و خرد کا ماتم ہے. مگر بہت ساری باتیں اس کے بعد آتی, ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. مگر یہ اتنے بڑے بڑے علماء نے ہمیں فرمایا ہے, مگر یہ امت کا اجماع ہے کہ یہ امام ہیں, مگر یہ اللہ کے بڑے ہی ان کی کتابیں اللہ کے رسول کے دربار میں پڑھی گئیں, اللہ کے نبی نے پسند فرمائی ہیں, مگر اس لیے مگر کے بعد یہ تمام ہے. مگر یہ ہے کہ ان اماموں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے, اور ان میں سے کسی ایک کے مسلک کو اپنانا بے حد ضروری ہے. یہ ہے, فرض ہے, واجب ہے. آئیے ذرا دو تین باتیں یہاں میں ٹھہر کر کے آپ کو بتلاتا چلوں. ان اماموں کے اوپر ایمان لانا, ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا, یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے. ان اماموں کی باتوں کے اوپر ایمان لانا یعنی ان کی جو رائے ہے, ان کا جو قیاس ہے, بھائی ظاہر قرآن کی بات تو مسلم ہے نا, احادیث کی بات بھی کیا ہے, مسلم ہے. اب اس کے بعد تو قیاس ہے اور رائے ہے آدمی کی, ہے نا. تو ان اماموں کی جو رائے ہے, ان کا جو قیاس ہے, ان رائے اور قیاس پر چلنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان اماموں کی رائے اور ان کی جو قیاس, ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے, اس کے اوپر بھی چلنا ضروری ہے, یہ کس نے بتلایا؟ سوال ہے کہ نہیں بھئی, کس نے کہا کہ ان اماموں کی رائے اور ان کے قیاس پر عمل کرنا واجب ہے؟ یا کسی ایک کی رائے اور اس کے خیال اور اس کے قیاس کو ماننا, اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو قرآن و حدیث پہ بھلے عمل کرے, وہ بد مذہب ہے, وہ بد دین ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کس نے کہی یہ بات؟ اللہ نے فرمائی؟ لا. جواب ملے گا نہیں. جواب ملے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ نہیں. کیوں؟ یہ بیچارے تو بہت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام سب کی پیداوار ہے نا. صحابہ نے فرمایا؟ نہیں. کسی تابعی نے یہ بات کہی؟ نہیں. کسی, چلیں اب ائمہ ہی کا دور آتا ہے, تابعی کے بعد تابعی نہیں, وہ کسی امام نے یا خود ائمہ رحمہم اللہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی ہے کہ لوگوں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ہماری باتوں, ہماری جو قیاس ہے, ہماری جو رائے ہے, اس رائے کو ماننا بھی ضروری ہے, فرض ہے, ورنہ تم بددین ہوگے, جہنم میں جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کیا ان ائمہ رحمہم اللہ نے فرمایا؟ ہے نا. سوال یہ سمجھنے کی چیز ہے نا. میں سمجھتا ہوں واللہ تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے, اگر اس کو سمجھ گئے تو بات ہی ختم ہے, اگر نہیں سمجھے تو پھر گئے. بھائی اللہ نے, اللہ کی بات ماننی ہے,
یہ ہم کو کیسے پتا چلا؟ یہ ہمیں خود اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی بات کو مانو. ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ اللہ نے بتلایا ہے، اللہ نے خود بتلایا ہے کہ میری بات مانو، اور اللہ کے نبی نے بھی گواہی دی ہے، بتلایا کہ ان کی بات اللہ کی